بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دورہ مضامین قرآن میں آج 28ویں پارے کے مضامین اول تا آخر بیان کیے جائیں گے۔ 28ویں پارے کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہوتا ہے، اور مجادلہ کے معنی بحث اور تکرار کے ہیں یا آپس میں جھگڑنے کے ہیں۔ تو اس صورت کی ابتدا میں ایک خاتون کی گفتگو اور پھر اسی حوالے سے زہار کا حکم بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے اس صورت کا نام مجادلہ رکھ دیا گیا۔ پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک صحابیہ خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر اوس بن صامت نے حالت ناراضگی میں ان سے کہہ دیا تھا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ تو یہ پھر شریعت اسلامیہ کے مطابق اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ تو زہار کے ذریعے زمانہ جاہلیت میں بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی تھی۔ تو جب انہوں نے اوس بن صامت نے اس طرح کہا تو ان کی بیوی خولہ دوڑتی ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور یہ سارا ماجرا سنانے لگی دکھ بھرا کہ اے اللہ کے رسول، یہ شخص میرا مال کھا گیا، پھر اس نے میری جوانی تباہ کر دی، میں نے اپنا پیٹ اس کے آگے کھول کر رکھ دیا، اب جب میں بوڑھی ہو گئی اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہی تو اس نے مجھ سے زہار کر لیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں انہیں اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مرنے لگیں گے، اور اس کے حوالے یعنی کہ شوہر اوس بن صامت کے حوالے کر دوں تو بے توجہی کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ ابھی زہار کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو خولہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بحث و تکرار کرنے لگیں، یعنی گفتگو بڑھانے لگیں کہ میرے مسئلے کا اب حل کیا ہے۔ تو اللہ سے فریاد بھی کرنے لگیں اس دوران میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدائی آیات میں یہ ارشاد فرمایا اپنے رسول سے، اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہ اے رسول، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے بھی فریاد کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی۔ تو اللہ آپ دونوں کی باتیں سن رہا تھا، تو بے شک اللہ بہت سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو چنانچہ خولہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے نزول کا پھر سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ نے زہار کے کفارے کے لیے حکم نازل فرما دیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں، یعنی اس طرح کہہ دیں، اور پھر اپنی کی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو انہیں کفارہ کے طور پر یا تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا یا پھر مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ تو
یہ پھر سیدہ خولہ کی جو وہ صحابیہ تھیں، ان کی دعا اور فریاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری امت مسلمہ کے لیے سہولت کر دی، آسانی کر دی، اور قیامت تک اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زیار کر لیتا ہے تو کفارہ ادا کر کے اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ بات کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ خفیہ گفتگو کرنے والے اگر 3 ہوں تو چوتھا اللہ، اور 5 ہوں تو چھٹا اللہ، کم ہوں یا زیادہ اللہ ان کے ساتھ ضرور موجود ہوتا ہے۔ تو جو یہودی تھے وہ اپنی سرگوشیوں سے مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کرتے تھے، پریشانیاں پیدا کرتے تھے، تو پھر اس وجہ سے جو خفیہ ملاقاتیں اور میٹنگز وغیرہ ہوتی تھیں ان پر پابندی لگا دی گئی۔ البتہ ایسی سرگوشیوں اور خفیہ مشوروں کی اجازت دے دی گئی جو نیکی، اچھائی اور تقوی کے بارے میں ہوں، یعنی اچھے کاموں کے بارے میں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی مجلس ہے، آپ کی محفل، اس کے لیے یہ ادب بیان کیا گیا کہ دربار رسالت میں حاضری دینے سے پہلے صدقہ کر لیا کرو، تاکہ آداب رسالت میں کسی قسم کی کوتاہی کی صورت میں اللہ کی پکڑ سے تم بچ سکو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مومن وہی ہیں جو رشتہ داری کی اسلامی بنیادوں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ یہ خونی بنیاد، قومی بنیاد اور لسانی بنیادوں پر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے تعلق استوار نہیں کرتے۔ یہ لوگ اللہ کی تائید اور اس کی مدد اور اس کی نصرت اور جنت کے مستحق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حزب اللہ ہیں، یعنی اللہ کی جماعت میں شامل ہیں، اور کامیابیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی وہ یہ جو اللہ کا لشکر ہے، جو حزب اللہ ہے، اللہ ہی کے لشکر کے قدم چوما کرتی ہیں۔ تو یہاں اس مضمون پر سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے 3 طبقوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کی اور اپنا گھر بار اور مال و دولت سب اللہ کے فضل اور خوشنودی کے حصول کے لیے سب کو، ہر چیز کو خیر بات کہہ دیا۔ دوسرا طبقہ جو ہے وہ انصاری صحابہ کا تھا، جو ان ہجرت کرنے والوں سے یعنی مہاجرین سے محبت کرتے تھے، اور ان کو دیے گئے مال کے بارے میں اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے۔ مطلب ایسا کوئی وہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم نے ان کی مدد کی، مہاجرین کی، ان کو مال و دولت دیا، اور انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے، چاہے انہیں خود تنگی کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑتا۔ ان 2 طبقوں کے علاوہ تیسرا طبقہ مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے اہل ایمان کا تھا، جنہوں نے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کے لیے یا اپنے سے پہلے دنیا سے چلے جانے والے مومنین کے لیے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی کدورت پیدا نہ فرما، بے شک تو بڑی شفقت اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دلیل بھی ہے، ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں تو یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے 3 طبقوں کا ذکر کر کے دراصل یہ سمجھایا ہے کہ اہل ایمان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں نیک نیتی اور خیر خواہی کے جذبات سے لبریز ہوتے ہیں۔ زندگی میں وہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ان کا تعلق قائم رہتا ہے، یعنی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں قبیلہ بنو نذیر کے محاصرے اور پھر جلا وطن کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ تو اس اعتبار سے سورہ بنی نذیر بھی اس کو کہہ دیتے ہیں۔
یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا یہ معاہدہ تھا، مگر وہ یہودی اپنی جو ان کی طبیعت ہے، سازشی طبیعت، اپنی سازشی طبیعت کے مطابق خفیہ طریقے سے مشرکین کی حمایت اور مسلمانوں کی مخالفت میں سرگردان رہتے۔ تو غزوہ احد کے موقع پر مشرکین کے غلبہ سے ان کی سازشیں مزید جو ہے وہ تیز ہوئی، یعنی زور پکڑنے لگی تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر کے ان کی جلاوطنی کا فیصلہ کیا۔ تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ انہیں کہا گیا تھا کہ جاتے ہوئے جو چیز بھی ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، چنانچہ انہوں نے اپنے مکانات کو توڑ کر ان کا ملبہ بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا، تاکہ جو نئی آبادی ہے وہ کر سکیں، نئی جگہ پر آبادی میں ان کا جو تعمیری مقاصد ہے ان میں استعمال کر سکیں۔ تو جب وہ چلے گئے تو ان کے چلے جانے کے بعد مسلمان ان کے گھروں کو استعمال بھی نہ کر سکیں، تو سارا تو اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کو ان کے لیے دنیا کا عذاب قرار دیا۔ اب ظاہر ہے آخرت کا عذاب تو اس کے علاوہ ہوگا۔ اس کے بعد جو 21ویں آیت ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، یعنی قرآن مجید کی جلالت اور ہیبت کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اور یعنی اس پہاڑ کو پھر عقل و شعور کی نعمت بھی عطا کرتے، تو اے انسان تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ اس قرآن کی ہیبت سے، اس قرآن کی جلالت سے جھکا ہوا ہوتا اور اللہ کے خوف سے پھر پاش پاش ہو جاتا۔ اس کے بعد اس صورت کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے اسماء حسنہ بیان فرمائے ہیں۔ یہ جو آخری آیتیں یہ یاد کر لینی چاہیے سب کو۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے 99 اسماء ہے، جس نے ان کو شمار کرنے کی سعادت پائی تو وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ سورہ ممتحنہ کا آغاز ہوتا ہے جی، اور حاطب بن ابی بلتا جو ہیں ان کے بارے میں سورت کا ابتدائی حصہ نازل ہوا۔ انہوں نے مشرکین مکہ کو ممنون احسان کرنے کے لیے خفیہ طریقے سے مکہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی اطلاع دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ بدری اور مخلص ثابت تھے، مگر ان سے یہ بس ایسی حرکت سرزد ہو گئی جو اللہ اور اس کو رسول کو پسند نہ تھی۔ تو بعد میں انہیں اس پر سخت ندامت بھی ہوئی، صدق کے دل سے انہوں نے توبہ کی۔ تو اس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں اور تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی اور تعلقات قائم کرنا، یعنی اس کی مذمت ہوئی، اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے بھی دشمن ہیں اور اس کے رسول کے بھی دشمن ہیں، تو ان سے کسی چیز کی توقع بیکار ہے، عبث ہے۔ اور ایک ضابطہ بیان فرما دیا کہ جن کافروں کا شر یعنی ان کی شرارتیں متعدی نہیں ہے، یعنی وہ ہر طرف نہیں پھیلتا، اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں نہیں ہوتے، تو ان سے اخلاقی معاملہ، حسن معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ جو کافر مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، تو ان سے کسی قسم کے تعلقات استوار نہیں کی جا سکتے۔ 11ویں آیت کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اگر مومنات صحابیات آپ سے ایک طے شدہ منشور اور طے شدہ دستور اور طے شدہ ماٹو پر بیعت کرنا چاہیں تو ان کی بیعت قبول کیجیے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کیجیے۔ اور وہ جو منشور ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اور پھر غربت اور خوف کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی قسم کی بہتان طرازی نہیں کریں گی، اور کسی بھی نیک کام میں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسلام کے دشمنوں سے مکمل طور پر برات کا حکم دیا ہے،
بعد ازاں حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے کردار کو نمونہ کے طور پر اہل ایمان کے سامنے رکھا ہے کہ مسلمانوں، تمہارے لیے یقیناً ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت کی ابتدا ہو چکی ہے، یہاں تک کہ تم خدا سے یعنی جو اللہ ہے اس پر ایمان نہیں لے آتے۔ تو یعنی جو اہل ایمان ہے ان کو محبت اور نفرت عقیدہ توحید کی بنیاد پر رکھنی چاہیے، اور کسی کے ساتھ اگر وہ محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں تو وہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر کرنی چاہیے، اپنے علاقے اور رنگ اور نسل اور جغرافی کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو تصور ہے اس تصور کو تصور اخوت کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں بسنے والے اہل ایمان بالکل ایک جسم کی طرح، ایک جسد واحد کی طرح ہیں کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کا ظاہر اثر محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں صف باندھ کر جہاد کرنے کا ذکر ہے، اس لیے یہ سورت صف کہلاتی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ تمہارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جن کے قول اور فعل میں یعنی منہ سے کچھ اور کہتے ہیں عمل کچھ اور کرتے ہیں، جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ یعنی صف باندھ کر قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ بعد کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو چنانچہ جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو مزید ٹیڑھا کر دیا، اور وہ ایسی قوم ہے یعنی فاسق قوم، تو پھر اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب تورات کی جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے، اور بعد میں آنے والے ایک رسول کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عیسیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دے کر دراصل کائنات کے تمام لوگوں کو، انسانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ ان کے بعد اس پوری کائنات کے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دیں گے۔ اس صورت کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ دین کی جد و جہد کرنے والوں کو ہر زمانے میں، ہر دور میں کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے جو حواریین ہیں ان کی اللہ نے مدد فرما کر انہیں کامل طور پر غلبہ نصیب فرمایا تھا۔ اسی طرح اگر تم بھی حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرو گے تو تمہیں فتح اور غلبہ اور نصرت خداوندی جو ہے وہ تمہیں عطا ہوگی، تمہارے شامل حال ہوگی۔ اس کے بعد سورہ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے، تو اس سورت کے شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آپ کی بعثت کا جو مقصد ہے، جو مقاصد بعثت رسول ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے، یعنی تلاوت آیات الہی، تزکیہ باطن اور کتاب و حکمت کی تعلیم۔ بعد کا مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہود کے ان علماء کا ذکر کیا جو تورات کو تو پڑھتے ہیں، یعنی پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ پھر ان کی مثال بیان فرمائی کہ ان کی مثال اس گدے کی سی ہے کہ جس پر کتابوں کو لاد دیا جائے اور کتابوں کے اس بوجھ سے اس کی کمر جھکی جا رہی ہو،
لیکن ان کتابوں میں جو علوم ہیں، جو فنون ہیں، جو معارف ہیں، جو جواہر و اسرار ہیں اور رموز و نکات ہیں، راز کی باتیں ہیں، ان سے وہ گدھا جو ہے وہ قطعاً بے خبر ہے۔ بعد کا جو آیات ہیں اس میں یہ مضمون ہے، فرمایا کہ یہ کائنات اگر کائنات میں اللہ کے سب سے پیارے ہیں، یعنی یہ یہودی، تو یہ یہودی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو یہ اگر اللہ کے پیارے ہیں، سب سے پیارے ہیں، تو انہیں موت کی تمنا کر کے جلدی اپنے پیارے رب کے پاس پہنچ جانا چاہیے، مگر یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس موت سے یہ ڈرتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن آ کر انہیں اس عالم الغیب و شہادہ رب کے سامنے پیش کر دے گی۔ بعد کا جو مضمون ہے وہ سورہ جمعہ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا ہے، اور فرمایا کہ جب نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے تو سارے کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑے چلے آؤ، اور جب نماز ادا کر چکو تو پھر وسائل رزق کو تلاش کرو۔ اور آخر میں منافقوں کی حرکتیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ جو تجارت اور کھیل تماشے کو دیکھ کر اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں اور رسول کریم کو ممبر پر کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ آپ ان سے، اے محبوب، ان سے فرما دیجئے کہ جو اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے اس کھیل تماشے اور اس تجارت سے بہتر ہے، اور واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے اچھا اور بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں انتہائی خطرناک قسم جو معاشرے میں لوگوں کی ہے، یعنی منافقین، ان کے خصائل اور اخلاق اور عادات، ان کے جھوٹ اور ان کی جو دسیسہ کاریاں ہیں، مسلمانوں کے لیے جو بغض اور عناد ہے ان کے زبان پر اور ان کے دل میں، یعنی اس کے تضاد کا بیان ہے کہ زبان سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اور بڑے تو بیچارے کا ایک انداز اختیار کرتے ہیں، لیکن دل سے وہ بغض و عناد رکھتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کبھی وہ قسمیں کھا کر بھی کسی چیز کی یقین دہانی کرائیں تو ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو منافقین ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شہادت دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ مزید یہ فرمایا کہ منافق انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، لیکن جو منافق ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ تو پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مومن اہل ایمان ہیں ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو عزت دار قرار دیا، یہاں تک کہ ہم عزت والے مدینہ پہنچ کر ان کم حیثیت لوگوں کو باہر نکال دیں گے، اس طرح کی باتیں کی۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن یہ جو منافق ہیں یہ ہیں ہی بے سمجھ، انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں، جو کچھ ان کے سامنے آتا جا رہا ہے کہتے جا رہے ہیں۔ اس صورت کی جو آخری آیات ہیں ان کا مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ مال اور اولاد، یعنی ان کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور ہم نے جو مال تمہیں عطا کیا ہے موت آنے سے پہلے اسے دین کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ جو فرشتہ اجل ہے، جو موت کا فرشتہ ہے، اس کو دیکھ کر پھر ہر کوئی کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت حیات مل جائے کہ میں صدقہ کروں تاکہ میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں، تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موت کا مقررہ وقت آنے پر کسی کو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملے گی، لہٰذا جو آج کر سکتے ہو کر لو، کل کس نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن کا آغاز ہوتا ہے، اور اس صورت میں اللہ کی توحید پر وہی جو قرآن کا اسلوب ہے، کائناتی دلائل اور شواہد اور ثبوت پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو گزشتہ قوم میں جو ہیں ان کی جو نافرمانیاں ہیں، جو ان کی حرکتیں ہیں، جو ان کی گناہ ہیں، اور پھر ان کی ہلاکت ہوئی، اس کا ذکر ہے۔ پھر قیامت کے ہولناک دن اور اس میں پیش آنے والے
جو احوال ہوں گے ان کا اختصار کے ساتھ ذکر ہے۔ بعد میں جنت والوں کو عظیم الشان کامیابی اور جہنم والوں کے لیے جو ہے وہ بدترین ٹھکانہ کا مضمون بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ بیوی بچے انسانی آزمائش کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تو سو ان سے ہوشیار رہو۔ پھر یہ ہے کہ بعض اوقات اہل ویال کی محبت کے غلبے اور ان کی جائز اور ناجائز فرمائشوں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، مطلب حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا، نہ ہی حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، تو ان کی محبت ہی کی وجہ سے وہ ہجرت سے بھی محروم رہتا ہے اور جہاد سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ تو یہ مضمون بیان ہوا، اور بالکل آخر میں یہ فرمایا کہ اہل ایمان کو راہ خدا میں خرچ کرنے اور بخل سے بچنا چاہیے، یعنی یہ تلقین خاص کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق کا آغاز ہوتا ہے، تو اس صورت کی ابتدا میں یہی مضمون ہے طلاق کا، یعنی طلاق کا شرعی طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہے تو پھر بیوی کو ایک طلاق رجعی دے کر چھوڑ دیں، اور یہ طلاق ایسے طور میں ہونی چاہیے جس میں بیوی کے ساتھ جمع نہ ہو، اور طلاق دینے کے بعد اسے عدت ختم ہونے تک چھوڑ دیں۔ تو جب عدت کی تکمیل ہو جائے، عدت مکمل ہو جائے، تو اس سے پہلے بھلائی کے ساتھ یعنی اچھے ارادے سے، نیک ارادے سے رجوع کر لے، یا پھر دستور کے مطابق جدا کر دیں، اور رجوع کی صورت میں یہ بہتر ہوگا کہ 2 گواہ مقرر کر لیں۔ تو جس عورت کا شوہر وفات پا گیا ہو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور ظاہر عدت وفات تو ہر صورت میں لازم ہوگی، یعنی کہ اس میں رخصتی عمل میں آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ اور حاملہ عورت کا شوہر وفات پا گیا ہو تو اس کے حق میں حاملہ والی عدت بھی مؤثر ہے، خواہ اس کا دورانیہ عدت وفات سے کم ہو یا زیادہ۔ پھر قرآن مجید نے یہ بھی حکم دیا کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں، یعنی جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، ان کو عدت کے دوران اپنی حیثیت کے مطابق نان نفقہ یعنی اخراجات وغیرہ ان کو دو، اور انہیں تنگ نہ کرو، اور اگر وہ حاملہ ہیں تو وضع عمل یعنی ڈلیوری تک ان کو نان نفقہ دو، اور اگر وہ وضع حمل کے بعد بچے کی پرورش کرنے اور دودھ پلانے پر آمادہ ہوں تو انہیں اجرت بھی دو۔ تو یہ جتنے بھی اخراجات ہیں، مصارف ہیں، ہر کوئی صاحب حیثیت جو ہے وہ اپنی حیثیت کو دیکھ کر اس کے مطابق ادا کرے، اور جو ظاہر غریب ہے، مفلس ہے، تنگ دست ہے، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے۔ قرآن حکیم نے زندگی کی جو باریکیاں ہیں ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ پیش فرما دیا ہے، تو اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کا اسلوب دوسری کتابوں سے بہت ہی مختلف ہے، اور یہ کوئی قانون کی خوش کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں قانون پر آمادہ عمل کرنے والی جو ترغیبات ہیں، جو ترہیبات ہیں، یعنی کہ کسی کام کی طرف رغبت دلانا اور کسی کام سے روکنا، تو یہ ترغیبات و ترہیبات بھی کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ تحریم کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وجوہات کی بنا پر یہ قسم فرما لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دیں، اور پھر جو ازواج رسول ہیں امہات المومنین ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر نبی نے تمہیں طلاق دے دی تو عنقریب ان کا رب ان کو تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا۔ تو جو فرما بردار اور ایماندار اور اطاعت گزار اور توبہ کرنے والیاں اور عبادت گزار اور روزے دار اور شوہر دیدہ یا کنواریاں ہوں گی، تو یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتا، تو ظاہر ہے پھر اس کی نوبت نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ازواج مطہرات ہیں، ازواج مطہرات طیبات امہات المومنین، انہوں نے اللہ کے رسول کو پھر دل و جان سے خوش رکھا، راضی رکھا۔ پھر فرمایا جی کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ 1000 برس جلائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی تو سیاہ ہو گئی، اور اب وہ سیاہ و تاریک ہے۔
تو یہ ایک صحابی کی روایت ہے جو شعب الایمان میں موجود ہے حضرت انس کے حوالے سے، کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صورت کی یہ آیت پڑھی کہ وقودہ الناس والحجارہ، یعنی جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تو پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ جہنم کی آگ 1000 برس جلائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال جلائی گئی دہکائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی تو سیاہ ہو گئی۔ اب اس وقت وہ سیاہ اور تاریک ہے۔ تو اب یہ سننا تھا کہ ایک حبشی جو وہاں موجود تھا زار و قطار رونے لگا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حبشہ کا رہنے والا ایک شخص وہ رو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کو پسند فرمایا۔ اتنے میں جبریل امین حاضر خدمت ہوئی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم، میرا جو بندہ دنیا میں میرے خوف سے روئے گا، میں ضرور اسے جنت عطا کروں گا اور اسے زیادہ ہنساؤں گا۔ تو یہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب کی حدیث تھی۔ اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو ایمان کے ساتھ اور عمل کے ساتھ مشروط رکھا ہے، اور ازواج مطہرات اور اہل ایمان کو جناب نوح علیہ السلام اور جناب لوط علیہ السلام کی بیویوں کا حوالہ دیا ہے کہ وہ نبیوں کی رفاقت میں رہ کر بھی اپنی بدعملی کی وجہ سے ناکام ہو گئی، اور ان کے مقابلے میں فرعون کی بیوی جناب آسیہ کامیاب رہیں، کامران رہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے ایمان اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اور اپنے ایمان کے بقا کے لیے جامع شہادت نوش فرما لیا۔ اسی طرح سیدہ مریم کا بھی کامیاب رہیں، جنہوں نے اللہ کی بندگی کو اختیار کیا اور ہر طرح کی آلودگی سے اپنے کردار کو بچا لیا۔ تو یہ مثال دے کر یہ فرمایا گیا کہ اسلام میں رشتہ داریاں اور حسب نسب نہیں، بلکہ ایمان کام دیتا ہے، عقیدہ کام دیتا ہے اور عمل کام دیتا ہے۔ یعنی اگر انسان خود مومن و صالح نہ ہو تو کسی مومن کی نزدیکی، قرابت اور حسب نسب تو اسے پھر کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پھر یہ 28واں پارہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اس کے مضامین الحمدللہ بیان ہو گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فہم قرآن، تفہم قرآن کی دولت سے نوازے اور پھر عمل بالقرآن کی ہمت ارزانی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔